بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم جو ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں یا جو ولاگ کرنے جا رہے ہیں، یہ شاید طویل ہو جائے۔ اگر یہ طویل ہوا تو اس کے 2-3 حصے کر لیں گے۔ یہ آپ سب کے ساتھ ساتھ ایک پیغام ہے بنام DGIS پیاز صاحب۔ انہوں نے کل کچھ فرمایا تھا تو اس کا جواب ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اصل میں تو جواب گزر ہے، لیکن میری ہمت نہیں پڑتی کسی فوجی یا جرنیل سے اس طرح کی بات کرنے کی کہ میں کسی سچی بات کا بھی جواب دوں۔ اس لیے گزارش یہ ہے، التجا ہی سمجھ لیں ان کے نام، جناب احمد شریف چودھری صاحب کے نام۔ جناب DGIS پیاز صاحب، جس طرح آپ کا ہے اسی طرح میں کہوں گا، میں اپنی جان کو کیوں اور عذاب میں ڈالوں۔ حضور، آپ نے جنرل باجوہ کی اسٹیٹمنٹ بارے کچھ وضاحت فرمائی جو آج کل ہاٹ کیک ہے موضوع گفتگو کا پاکستان میں، کہ ہم میں جنگ لڑنے کی اہلیت صلاحیت نہیں ہے۔ تو گزارش ہے جناب، آپ نے جنرل صاحب جو کچھ فرمایا، جو کچھ فرما رہے ہیں، جو کچھ آپ کے پیشروں نے 76 سال میں فرمایا، وہ اور آئندہ بھی آپ کے آنے والے جانشین جو کچھ فرمائیں گے، ہم اس پہ پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے ماننا اور خرچ کرنا کہتے ہیں۔ ہم یقین لے آئے، ہم تو سنی مسلمان ہیں۔ آپ نے جو کچھ کہا ہمارے سامنے ٹی وی اسکرین پہ کہا، ہم تو آپ کی ہر بات سن کے ایمان لانے والے ہیں، ہم ایمان لے آئے۔ ایک آپ پہ ہی کیا موقوف جناب، ہم تو 76 سال سے ہر طرح کی تقدیس کا جان لیوا شربت پیتے آ رہے ہیں، عقیدت کا چور کھاتے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں آپ کا بھی جو آپ نے فرمایا صدقے دل سے قبول ہے جناب۔ لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند گزارشات۔ آپ کو شاید بنفس نفیس تب کا علم نہ ہو، لیکن آپ نے عسکری تاریخ میں بھی پڑھا ہوگا۔ اگر تاریخ درست پڑھائی جاتی ہے، قومی تاریخ تو کہیں بھی نہ درست لکھی گئی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے۔ جو تاریخی بات سچ کرنے کی کوشش کرے اسے یا تو پاکستان سے جانا پڑتا ہے یا اپنی جان گنوانی پڑتی ہے۔ تو پھر بھی میری جان چلی جائے پاکستان سے، میں کہاں جاؤں گا؟ میرے پاس کرایہ نہیں ہے آپ کے اسلام آباد تک آنے کا کہ میں آپ کے وہ عظیم انجینئر، میرا ان کے آگے عقیدت سے سرنگوں ہے، بشیر الدین سلطان محمود کو اسلام پیش کر سکوں، ان کی خدمت میں حاضری دے سکوں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے۔ تو تب شاید، لیکن آپ نے سنا تو ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، جب پہلی بار 1952 کی بغاوت بارے ریاست نے بتایا تھا، ریاست کے مبینہ بیان کردہ حقائق کہ 1951 میں جنرل اکبر خان، اس کے 11 عسکری افسران اور 4 سویلین نے مل کر بغاوت کی تھی، غداری کی تھی ریاست پاکستان سے۔ حالانکہ جو کشمیر ہمارے پاس ہے وہ صرف جنرل اکبر خان کی وجہ سے ہی ہمارے پاس ہے، ورنہ یہ بھی نہ ہوتا، ہمیں چین کے لیے راستہ بھی کہیں سے نہ ملتا، تو وہ غدار ٹھہرا۔
ہم نے کہا ٹھیک ہے نا، وہ غدار ہے، اس کے سبھی دوست غدار ہیں، لیکن ہمارا یہ سوال ہے کہ غداروں کو سزائے موت کیوں نہ دی گئی؟ اور مددگاری کی بات ہے کہ ان کی بیگم نسیم شاہ نواز اور مشرق کا علامہ اقبال کے بعد سب سے بڑا شاعر فیض احمد فیض سجاد ظہیر، جو پاکستان کمیونسٹ پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی تختہ اٹھ رہے تھے جناب تب کی ریاست کا حکومت کا۔ حضور والا اصل گزارش یہ ہے کہ اگر تب یہ ڈرامہ بازی نہ ہوتی اور جنرل اکبر خان کو منظر سے آئی ایس آئی اور MI6 کی سازش سے نہ ہٹایا جاتا، آج پاکستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، آج پاکستان مقبوضہ پاکستان نہ ہوتا، آزاد پاکستان ہوتا، ہمیں حقیقی حتمی آزادی میسر ہوتی۔ آپ کے بچوں کو بھی، آپ کے بچے ہمیشہ جنیالی تو نہیں پیدا ہوں گے، وہ بھی کل کہیں ایوب خان کے بچوں کی طرح اگلے آرمی چیف کے ہاتھوں تھپڑ چھپڑ کھا رہے ہوں گے۔ تو یہ ایسے یا قسمت کا کھیل ایسے ہی چلتا ہے پاکستان میں۔ تو یہاں حقیقی آزادی ہوتی، ہمیں حقوق حاصل ہوتے، لیکن یہ سامراج کو کب بارا تھا کہ پاکستان ایک آزاد ریاست ہو، آزاد ملک ہو، نہ انہوں نے اس لیے بنایا ہی تھا، اور بنایا بھی انہوں نے تھا یا حضرت ہٹلر کی کوشش سے یا سبھاش چندر بوس کی آزاد ہند فوج۔ قائد اعظم کا جذبہ صادق تھا، وہ ایک کھڑا انسان تھا، عظیم انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ پاکستان کے اور بھی تو 100 ملک اسی وقت بنے تھے، وہ کون سے جا کے گاندھی صاحب نے یا حضرت قائد اعظم صاحب نے بنایا تھا؟ میرے لیے گاندھی صاحب بھی اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے قائد اعظم صاحب۔ آپ کو اچھا لگے برا لگے عوام کو، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں بھی کچھ حقیقتیں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ ابوالکلام آزاد صاحب مجھے دونوں سے زیادہ عزیز ہیں، علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب وہ مجھے بہت عزیز ہیں، باچا خان مجھے بہت عزیز تھے، دونوں بھائی، وہ حب الوطن تھے، وہ حریت پسند تھے۔ اسی طرح وہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب مجھے بہت عزیز ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ عظیم حب الوطن تھے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں، ویڈیو طویل ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ تو یہ تھا کہ اگر جنرل اکبر آرمی چیف ہوتے تو پشاور بڑا بین کا ہوائی اڈا امریکی روس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے تھے، ان کے نہ یہاں سے U-2 طیارے اٹھتے، نہ روس میں گرایا جاتا، نہ ہمارا مشرقی پاکستان روس انڈیا سے مل کر علیحدہ کرتا۔ جناب DGISPR صاحب، ہم ایمان لے آئے کہ وہ بغاوت سائنس جو بھی تھا درست تھا، مگر ان میں سے پھر کسی کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی نا، وہ باعزت کیوں بری کر دیے گئے؟ اور یہی بنیادی حقیقت ہے پاکستان کی تاریخ میں، اسی واقعہ نے پاکستان کی بنیادیں اکھیڑ کے رکھ دی تھی، اور اسی کا خمیازہ آج تک ہم بھگتتے آ رہے ہیں۔ جنرل ایوب کی صورت میں جنرل گریسی کی روح حلول کرتی کرتی اب تک GHQ میں موجود ہے۔ اللہ پاک اسے ہمیں اس سے چھٹکارا دے، ہماری عسکری قیادت کو چھٹکارا دے۔ اور آج پاکستان میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اسی ایک واقعہ کے پتن سے جنم لیا ہے جو ایوب خان کا آرمی چیف بننا تھا۔ سوال نمبر 2 ہے، ایوب خان فیلڈ مارشل نے ایبڈو کے قانون کے تحت الیکٹو باڈیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر جاری کیا، جس کے تحت اس نے تمام سیاستدانوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا، انہیں نااہل قرار دے دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر انہیں کو انتخاب کیوں لڑنے دیا دوبارہ؟ 1964-65 میرا خیال ہے، انتخاب کیوں لڑنے دیا جناب؟
ایوب خان کے چہیتے گھٹیا سیاستدان غلام دستگیر، جی ہاں اسی غلام دستگیر گوجرانوالے کا باپ جو بہت ہی خاص وہ تھا، پپٹ تھا ایوب خان کا، وہ ناہنجار محترمہ فاطمہ جناح کو ایک منس چوپایا سے تشبیہ دیتا رہا، اس کے گلے میں لالٹین ڈال کر اسے محترمہ فاطمہ جناح قرار دیتا رہا۔ کیا ایوب خان بغیر کوئی علم نہیں تھا؟ آگے چلیے، بھٹو مرحوم یا شہید؟ خبیث، اس لیے کہ فاطمہ جناح کے ساتھ جس نے غلط کیا، میں اسے کیسے کہوں کہ وہ عظیم تھا؟ فاطمہ جناح پہ لغو الزام لگایا تھا کہ یہ بڑھیا شادی کیوں نہیں کرتی۔ یہ زو مینی بات تھی جو اس کی پھر بیٹی کو بھگتنی پڑی نواز شریف کے ہاتھوں، بے نظیر کو۔ تو جناب ایسے ہی پھر کاشت کیے گئے بیجوں کا پھل کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کیکر کے بیج بوئیں اور کل کو سندر خانی انگور کھائیں، ایسا ممکن نہیں۔ جنرل صاحب، بھٹو کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ بھٹو اور ایوب خان آپس میں باپ بیٹا بنے ہوئے تھے، اور بھٹو کی ہر بات ایوب خان کی بات کہلاتی تھی۔ اس تمام تر کا ذمہ دار بالواسطہ ایوب خان تھا، جو محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہو رہا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، اگرتلہ سازش کیس میں مجیب الرحمان کو غدار قرار دیا گیا تو پھر اسے سزائے موت کیوں نہ دی گئی؟ اسے دوبارہ الیکشن کو لڑنے دیا گیا، اور وہ ایک غدار اتنی بڑی لیڈ سے کیسے جیت گیا کہ اس نے مشرقی پاکستان میں کسی ایک بھی حریف کو نہیں جیتنے دیا؟ ایک بھی سیٹ پہ صرف ایک پہ ایک جیتا تھا، وہ مجھے اب یاد نہیں رہا۔ جناب ڈی جی آئی ایس پی صاحب 5واں سال ہے، سابق صدر اور کمانڈر ان چیف بدبخت یحییٰ خان روزانہ انگور کا جوس پی کر نوشے جاں کر کے انگور کا جوس ریڈیو پہ اعلان فرمایا کرتا تھا۔ تب ہمارے پاس ایک سیکنڈ ہینڈ ریڈیو تھا، ٹی وی شی وی تو نہیں تھا، ہم غریب لوگ تھے، تو ہمیں بھاشن دیا کرتا تھا کہ ہم فتح کر رہے ہیں انڈیا کو مشرقی پاکستان کی طرف، اور ٹھیک 8 دن بعد پتہ چلا کہ ہمارا تو آدھا وجود ہی ہم سے کٹ گیا، علیحدہ ہو گیا۔ ہم اس بدبخت کی بات پر بھی یقین لے آئے تھے۔ ہم ہیں جناب آپ کی باتوں پہ یقین لانے والے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو حقیقت واضح کرتا چلوں کہ 65 کی جنگ خدا کو جان دینی ہے، بھٹو اور ناردرن کمانڈ کے میجر جنرل نے مل کر شروع کروائی تھی، کشمیر میں گریلا کاروائیاں شروع کروائی تھی، بے شمار میرے کمانڈو بلا وجہ شہید کروا دیے گئے بغیر کسی پلاننگ کے۔ ادھر 2 گاؤں انڈیا کے اڑا دیے گئے 2 خانے سے۔ تب ہندوستان نے ہم پہ حملہ کیا تھا، ہندوستان نے جنگ شروع نہیں کی تھی، اور ایوب خان نے منتیں ترلے کر کے روس کی جنگ بندی کروائی تاشکند میں جا کے، اور ہمیں کہنے لگا کہ ہم تو وہ دلیر قوم ہیں، ہم وہ دلیر، میں ہوں وہ کیا ہے جرنیل خود ساتھ تھا فیلڈ مارشل، جس کے ساتھ پالا نہیں پڑا کبھی ہندوستانیوں کو۔ ایک ناکام جنگ میں ہمیں پھنسا کے امریکہ سے جو تھوڑا بہت جدید اسلحہ حاصل کیا تھا وہ تمام برباد کروا لیا، اور ٹھیک 5 سال بعد آدھا ملک گنوا لیا۔ ہم اس کی بھی یقین ہے کہ وہ کہتا ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہم نے کہا جناب آپ نے جنگ جیت لی ہے، ہمیں مننا ہے کہ ہم کہیں نہیں۔ جناب ہم آج تک ایوب خان اور یحییٰ خان کی ہر بات کو سچ تسلیم کرتے رہے ہیں۔ اس سے آگے چلیے، نمبر 7، جنرل پرویز مشرف نے فرمایا سب سے پہلے پاکستان، ہم یقین لے آئے۔
لہٰذا امریکہ کو شمسی اور جیکباباد ہوائی اڈے پرویز مشرف نے بخش دیے، کیونکہ سب سے پہلے امریکہ تھا، پاکستان نہیں تھا۔ لیکن ہم پھر بھی خاموش رہے۔ ویڈیو دیکھ رہا ہوں طویل ہو رہی ہے، بس ایک پوائنٹ کے بعد بجا چاہوں گا، باقی پھر سے۔ اس کے ساتھ ہی عافیہ صدیقی، افغان سفیر اور سینکڑوں پاکستانی امریکہ کو جنرل پرویز مشرف نے فروخت کر دیے۔ جنرل صاحب، حضور آپ کے بعد محترم، میرا ان کے آگے سر ان کی تعظیم میں سر منہ ہمیشہ رہتا ہے۔ وہ ایک عظیم سب میڈ انسان ہیں، وہ ایک جنتدار، ایماندار، مایا ناز پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ہیں۔ وہ ڈاکٹر قدیر سے بھی پہلے ایٹمی میدان میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹیڈی پیسے کی نہ کلیکٹ کیا، نہ وہ کر سکتے ہیں۔ السلام انہوں کو بھی امریکہ کے حوالے کیا تھا چند دن پہلے۔ شاید آپ کی یادداشت میں نہ ہو تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ ایبٹ آباد اسامہ بن لادن کی مبینہ مشکوک موجودگی کی بنا پر امریکی کمانڈوں نے کابل سے 3 ہیلی کاپٹروں میں پرواز اڑان بھری اور ایبٹ آباد آن کے ایکشن کیا۔ یہاں جعلی وہ یا جو بھی تھا، حالانکہ وہ کمپاؤنڈ یا وہ مکان یا وہ حویلی میں نے خود دیکھی ہوئی ہے ایبٹ آباد چھاؤنی میں، اس کے ساتھ منسلک ہے۔ جتنی دیر وہ کاروائی رہی، ہیلی کاپٹر واپس افغانستان گئے، اتنی دیر میں پیدل اطلاع GHQ میں دی جا سکتی تھی۔ تو فرمایا گیا کہ ہمیں اطلاع نہیں ملی، ہم نے مان لیا، اور ساتھ کہا گیا کہ ایسٹ بارڈر کے ریڈار ہم بند رکھتے ہیں، خرچہ آتا ہے، کیونکہ ادھر سے ہم کو خطرہ نہیں۔ دنیا کا کون سا ایسا بیوقوف انسان ہے جس کے ہمسائے میں امریکہ جیسا عالمی دہشت گرد بدماش بیٹھا ہو اور اس کی نظریں پاکستان کے نیوکلیر اور میزائل اثاثوں پہ ہوں، اور ہم ادھر کے اپنے مشرقی ریڈار بند کر چھوڑے، لیکن ہم مان لے جناب۔ تب کے DGIS نے یہ فرمایا تھا، اپنا کارڈ دیکھ لیجیے گا کہ ہم ادھر کے جو ہے نا وہ DGIS ہم ادھر کے ریڈار اکثر بند رکھتے ہیں، ادھر سے ہم کو خطرہ کوئی نہیں امریکہ کی طرف سے۔ وہ ہمارے لیے موتی چور لڈو ادھر بنا رہا ہے، کابل میں بیٹھ کے، قندھار میں بیٹھ کے، ادھر جلال آباد میں بیٹھ کے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ویڈیو طویل ہو رہی ہے، یہاں سے انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔